بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے جواب میں ہے جو ہم نے اس سے پہلے بنائی تھی، جس میں ہم نے شادی کے دو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اولاد کی پیدائش کا جائز ذریعہ بتایا تھا۔ اس بار بے شمار میسج، بے شمار فون اور ہمیں کومنٹ بھی پڑھنے اور سننے کو ملے ہیں کہ اگر اولاد کے ذریعے سے، اولاد کی تربیت کے ذریعے سے ہم نے معاشرے کے اندر سے برائی ختم کرنی ہے، وہاں امن و سکون لانا ہے، تو پوری دنیا کے اندر تو بے شمار ایسے بچے موجود ہیں جو لاوارث ہیں، بے شمار بچے ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان بچوں کو اپنے گھر لے آئیں، اپنے گھر اولاد پیدا کرنے کے بجائے ان بچوں کو لے آئیں جو لاوارث اور یتیم ہیں، اور ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں، تاکہ معاشرے کے اندر سکون بھی ہو اور غربت بھی کم ہو اور ان بچوں کا کوئی وارث بھی بن جائے۔ ناظرین، اگر ہم اس کو ایک نیکی کے حوالے سے دیکھیں یا اس کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے پہلو کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں یتیموں کی کفالت کا کوئی ایک بندوبست کرنا چاہیے، کوئی ادارے ہونے چاہیے۔ جس طرح ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ریڈ فاؤنڈیشن یتیم بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کے سارے اخراجات برداشت کر رہی ہے، اس طرح الخدمت فاؤنڈیشن، اس کا ایک ادارہ جس کا نام آغوش ہے، وہاں پر وہ یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اور بے شمار مسلم ہینڈز ہے، وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں۔ تو ناظرین، آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو گفتگو ہے اور جو ہمدردی ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا اگر ہم بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت قوم کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر فرد اپنی جگہ اگر یہ کرے کہ میں اپنے ہاں اولاد نہیں پیدا کرتا، میں کہیں 2-3 یتیم بچوں کو یا ایک یتیم بچے کو لے آتا ہوں یا بچی کو لے آتا ہوں تو اس کی کفالت کر لیتا ہوں، ثواب بھی ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بھی ہو جائے گا۔ اب میں بھی یہی سوچوں، آپ بھی یہی سوچیں، سارے افراد یہی کرنا شروع کر دیں تو پھر نئے افراد کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوگا؟ سارے لوگ تو اس تلاش میں ہیں کہ کوئی بچہ یتیم ہو، لاوارث ہو تو میں اس کو لے آؤں گا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہر فرد کو کوئی لاوارث یا یتیم بچہ مل جائے اور اس کی کوئی کفالت کر لے۔ اس پر ہمیں وہ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے جب ایوب خان نے اپنے دور کے میں ایک مہم لانچ کی تھی کہ بچے 2 ہی اچھے تھے، چونکہ جو جنرل ایوب خان تھے ان کے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی اور یہ دوسری شادی میں یہ ایک ہی بیٹا ان کا ہوا تھا اور اس کا نام انہوں نے ایوب خان رکھا تھا۔ تو ایک مولوی صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت جواب انہیں دیا تھا کہ ایوب خان، اگر تمہارے والد بھی یہ کہتے کہ بچے 2 ہی اچھے تو تمہارا 6واں نمبر پھر آتا ہی نہ۔ اب اگر ہر فرد یہ سوچے کہ میں نے یتیم بچوں کی کفالت کرنی ہے، میرے والد صاحب بھی اگر یہی سوچتے تو میری پیدائش ممکن نہ ہوتی۔ میں بھی یہ اگر سوچوں کہ میں نے یتیم بچوں کی کفالت کرنی ہے تو میرے ہاں اولاد بھی نہ پیدا ہوتی۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ کہیں ہم پہلے بھی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم کہیں ایک چیز کو، اللہ نے دنیا کا نظام تو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے آپ دوسرے کام کو چھوڑ دیں، یا دوسرا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کام کو چھوڑ دیں۔ بے شمار کام ایسے ہیں جن کو برابری کی سطح پر پیرالل لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے پاس توفیق ہے، ہمارے پاس ہمت ہے، جگہ ہے، وسائل ہیں تو ہم یتیم بچوں کی بھی کفالت کریں۔ اگر ہمارے اپنے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو کیوں سٹاپ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اولاد بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کی بھی پرورش کر کے، اور جتنی ہمدردی کے ساتھ، جتنی پیار اور محبت کے ساتھ ایک فرد اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایسا کہیں ممکن نہیں ہے۔ جو پیار اور محبت اللہ تعالیٰ نے ایک باپ اور ماں کے اندر اس کی اولاد کے لیے رکھا ہے، کہیں کسی دوسرے فرد کے اندر دوسری اولاد کے لیے نہیں رکھا۔ ہاں، ایک انسانیت کے ناطے ہمدردی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس بارے میں ہمیں ایک اور بات بھی یاد آتی ہے۔ یہاں اسپین کے اندر ہم نے کوئی 5-6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے کی بات کر لیں، یہاں جو لوکل بسز تھی ان کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس فقرے کا مطلب کیا؟ لفظی مطلب تو ہمیں آتا تھا، لیکن وہ ڈیپتھ میں جو محاورہ لکھا جاتا ہے، ڈیپتھ میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جاننے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نو آئی دوس سین تریس،
بڑا میں وہ نوائی دوست کے 2 بھی نہیں ہیں سن 3 کے بغیر. اب یہ بالکل وہ مجھے عجیب سا لگا, تو میں نے ایک دوست سے پوچھا, تو ساجد نام ہے ان کا, انہوں نے بتایا مجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بھی نہیں رہیں گے, نو آئی دوست, یہ 2 بھی نہیں رہیں گے سن 3 کے بغیر, کہ اگر آپ 2 سے 3 نہیں ہوں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ 2 بھی نہیں رہیں گے, دنیا کے اندر یہ مخلوق بھی نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں جس طرح ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شادی کا مقصد جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اولاد کی پیدائش بھی ہے, وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اسی طرح اس معاشرے کی خدمت کرنی ہے تو اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر نہیں ہم نے کرنا. آپ کو یہ بندہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, نماز کا وقت میں کسی غریب کی خدمت کر لیتا ہوں, میں حج نہیں کرتا, اچھا میں روزے نہیں رکھتا, میں اعتکاف نہیں کرتا, یا میں کوئی اور نیکی کا کام نہیں کرتا, یا میں خود شادی نہیں کرتا, اپنے پیسے کسی اور کو دے دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کو ایک معتدل رکھا ہے, ایک پیرالل رکھا ہے, ایک رواداری اور مساوات کی بنیاد پر رکھا ہے. اور اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا پوری مساوات کے اوپر قائم ہے. یہ چیزیں ساری مساوات میں آتی ہیں, ایک توازن میں آتی ہیں, اور ایک اس توازن کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو دنیا کا نظام قائم ہوگا. ترازو کو برابر رکھنا پڑے گا, ایسے ویسے نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ اس سے دنیا کا نظام نہیں چلے گا. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یتیم بچوں کی کفالت کرنی چاہیے, وہ یتیم بچوں کی بھی کفالت کریں, لاوارث بچوں کی بھی کفالت کریں, ان کی بھی تربیت کریں, ادارے بنائیں, لیکن وہاں پر اپنے بچوں کو سٹاپ نہ کریں, ان کا قتل نہ کریں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو بھی اپنے ہاں پیدا ہونے دیں. یہ پھول کھلنے چاہیے, یہ پھول کھلیں گے تو اس دنیا کے اندر مہک ہوگی, خوبصورتی ہوگی, دل بھی آپ کا سکون محسوس کرے گا. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.